الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس سورہ نساء آیت نمبر 163۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ جیسے جیسے مفہوم ہے اسی طریقے سے وقف کیا ہوں۔ تو سب سے پہلے کہ ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، جس طرح سے وحی بھیجی نوح کی طرف اور آپ کے بعد کے پیغمبر۔ یہاں ایک بات پوری ہوئی، پھر تاریخی سلسلہ شروع ہوا نبیوں کا، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور ان کے۔ اب تاریخی سلسلہ ختم ہوا، پھر عیسیٰ ابن مریم کا ذکر آیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہیں۔ پھر عیسیٰ سے پہلے نبی ایوب، پھر یونس، پھر ہارون، پھر سلیمان، پھر داؤد کا زبور کے ساتھ، کتاب کے ساتھ۔ تو اتنا خیال رکھیں کہ شروع میں تاریخی نبیوں کا ذکر ہے، یعنی ترتیب سے، پھر اس کے بعد تاریخی نہیں بلکہ ترتیب تبدیل ہو گئی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ عیسیٰ سے لے کر داؤد تک ان کے اندر مماثلت تھی، ان کی تبلیغ میں، ان کے سامنے جو رد عمل ہوا اس میں۔ اب سلسلہ شروع ہوتا ہے انا اوحینا، ہم نے وحی بھیجی۔ تو وحی کا عام طور پر یہی معنی کرتے ہیں لوگ کہ جو نبیوں پر وحی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا اوحینا الیک، آپ کی طرف، جیسے کہ دیگر پیغمبروں کی طرف۔ لیکن وحی کے معنی ذرا غور سے سنیے، اصل وحی کے معنی کیا؟ امام بخاری نے باب باندھے ہیں کتاب بدء الوحی، کہ وحی کیسے شروع ہوتی تھی، اور جب شروع کریں گے تو سب سے پہلی حدیث وحی کی نہیں بلکہ انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وہ اس لیے کہ چاہے وحی سمجھیں یا وحی لکھیں، اصل اخلاص ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اپنے لیے نصیحت کی۔ تو وحی ذہن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پیغمبروں کو جو معلومات خفی، پوشیدہ معلومات دی جاتی، اس کا نام وحی۔ لیکن مقابل میں سنیے، آپ کو ایک میدان میں لے جاؤں دوسرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوحینا الی ام موسیٰ، وحی، تاکہ صحیح بات سمجھ میں آئے کہ موسیٰ کی ماں کو بھی ہم نے وحی بھیجی۔ فرعون کے لشکر بچوں کو ذبح کرتے تھے، تو ہم نے وہی بھیجی کہ بچوں کو دودھ پلاتے رہیے۔ فَإِذَا خُفْتِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اب اس کے بعد اگر ڈر محسوس ہو کہ آ کے بچوں کو لے جائیں گے تو دریا میں پھینک دیجیے۔ فَأَوْحَيْنَا، وحی، اس نے وحی کی، جب ڈر ہوا تو پھینک دی۔ ادھر دریا کو بھی وحی ہوئی کہ اس کے بچے کو دشمن کی طرف لے جائیے، دشمنوں کو بھی وحی ہوئی کہ اسے سنبھالے، اس کی پرورش کیجیے۔ یہ سب وحی۔ چلیے سورہ نحل میں فَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ،
شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. کیا وحی کی؟ اجعلی بیوتن الجبال من الجبال بیوتا، پہاڑوں میں گھر بنائیے چھتا. پھر کیا وحی ہوئی؟ ومن الشجر بیوتا، درختوں پر. ومما یعرشون، پھر باغوں میں مکانوں کی چھتوں پر. تو یہ چونکہ شہد کا ذکر یہاں نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ 3 مراحل ہوئے شہد کے. وہی فاوہا. اور چلیے کیا مطلب وہی کا؟ وقال الانسان ما لہا، جب زلزلہ اور بھونچال ہوگا نا قیامت سے پہلے، تو پوچھے گا انسان کیا ہوا؟ تحدث اخبارا بان ربک اوحی لہا، اللہ نے وحی کی زمین کو کہ پھٹ جا. تو نبیوں کو بھی وحی کی، ام موسیٰ کو بھی وحی کی، شہد کی مکھی کو بھی وحی کی، زمین کو بھی وحی کی. الشیطان یوحی الیکم، تمہاری طرف بھی وحی کرتا ہے شیطان. یوحون بعضهم الی بعض زخرف القول، وہ بھی ایک دوسرے کو وحی کرتے. تو مطلب کیا وحی کا؟ اتنا کافی ہے. تو وحی کتنے طریقے کی ہوتی ہے؟ ایک وحی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں وحی یہاں جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے نبیوں کو خفیہ، یہ ہے وحی. اس کا نام بھی وحی، اس کا نام بھی الہام، لیکن فرق ہے، وہ شرعی وحی نہیں، اصطلاحی وحی نہیں. تو وحی کئی قسم کی ہوتی ہے. اچھا، خفیہ طور پر اس لیے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی تو آواز کچھ نہیں آتا تھا، گھنٹی جیسی آواز آتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ فرشتے آ چکے ہیں. سردی کے موسم میں بھی پسینہ ٹپکنے لگتا تھا، لیکن دوسرا کوئی نہیں سن سکتا تھا. تو یہ وحی کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے وحی جو پیغمبروں کے پاس بھیجی، وہی اے نبی تیرے پاس. تو یہ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ تو آپ بات سمجھ میں آئے. لیکن دوسرا انا اوحینا، ہم نے وحی بھیجی. تو اللہ تعالیٰ کبھی فرماتے ہیں اننی انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں. کبھی فرماتے انا اوحینا انا انزلنا. تو جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں بتاتے ہیں یا موسیٰ اننی انا اللہ، اپنی ذات کے بارے میں بتا رہے ہیں تو مفرد سے گا، سنگل. لیکن جب صفات کے بارے میں بتا دیں تو اللہ تعالیٰ کے عدید چند کئی صفات ہیں تو وہی بھیجتے ہیں. کلام پاک بھی وہ نازل کرتے تھے، وہی نازل کرتے تھے. وہ قدیر ہیں، انسان کو قدرت عطا کرتے ہیں. وہ غفور ہے، انسان کو بخش دیتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کا جب نام لیں، جب اس کی ذات تو اکیلا، جب اس کی صفات اللہ ایک ہے، اللہ بخش دیتے ہیں، اللہ معاف کرتے ہیں. تو یہ ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین. اب یہ تاریخی سلسلہ، پھر یہ مماثلت کا سلسلہ، اور یہ ایک ہی کتاب کا ذکر ہے وآتینا داؤد زبورا، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام، وہاں چرچا زیادہ، وہ پر رسالے موجود، اور ہم نے داؤد کو جو سے کتاب دی، صحیفہ دی، جسے تم پڑھتے ہو، اسی طریقے سے آپ کو کتاب دی. تو یہ وحی کے تعلق سے کہ وحی کیا ہے. لیکن اب سنیے، سلسلہ چل رہا ہے کس کا؟ نبیوں کا. اب جو قابل فہم اس میں ہے سنیے. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. حضرت موسیٰ کا نام اخیر میں کیوں؟ جبکہ آخر میں حضرت عیسیٰ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ حضرت موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مماثلت، تبلیغ میں، رد عمل میں. لیکن اب عقائد جانتے ہیں نا، عقائد کسے کہتے ہیں؟ عقائد سے ایمان مستحکم ہوتا ہے. پھر نہ پوچھنا کہ رسول کا کیا مطلب اور نبی کا کیا مطلب، اور رسول کتنے. کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟
ورسولاً، اور چند نکرہ ہے نا، جب نکرہ ہو تو مانے چند. قصصناہم علیک، اے محمد ہم نے ان کا قصہ بیان کیا. قصص کیا مطلب؟ قصص بینا، کتبنا، علمنا اور قصصنا. قصص حقیقت میں جو چیز واقع ہوئی اس کو پیش کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں قصہ، ہے نا. قصے کا تخصص ہے کہ واقعی، یعنی ایک واقعہ پیش آیا تو نبیوں کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، جو واقعتاً نبی گزرے ہم نے بھیجے، ان کی بات ہو رہی ہے، کوئی کہانی نہیں ہے. دیکھیے حضرت موسیٰ جب آرام کرنے تھکے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو دو لڑکیاں آئیں اپنے بکریاں لے کر اور کنارے پر کھڑی رہیں. حضرت موسیٰ نے پوچھا ماں کیا بات ہے تمہارا؟ تو کہی کہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے بابا بوڑھے ہیں اور ہم نہیں پلاتے مگر کیا جب یہ چرواہے پلا کر چلے جائیں. فسقا لہما، تو وہ ہے کہ ہو بہو قصہ بیان کرتے، قصے کا جو واقعہ پیش آیا اس میں ذرا بھی کمی زیادتی نہیں. تو قصصنا، ہم نے بیان کیے چند کے نام پہلے، من قبل. تو کلام پاک میں کتنے ہیں؟ یہاں دیکھیے آپ 12 ہیں، اور دوسری جگہ 12 ہیں. حضرت آدم ہے، ادریس ہے، الیاس ہے، الیسع ہے، شعیب ہیں، لوط ہیں، ہود ہیں، صالح ہیں، یحییٰ ہیں، زکریہ ہیں، ذوی الکفل ہیں، اور یوسف ہیں. 12 اور یہ 12 24 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25. یہ کلام پاک میں نام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قصصناہم علیک ورسلا لم نقصصہم علیک، اور چند رسول ایسے ہیں کہ آپ پر ان کا بیان، قصہ پیش نہیں کیا گیا. اب وہ کون سے؟ وہ رسول کون سے؟ عقیدے کی بات ہے. حدیث میں ایک آتا ہے کہ 1,24,000 سنے ہوں گے، تو دوسری حدیث میں 8,000. اور کلام پاک کیا کہتا ہے؟ نقصصہم علیک ولم نقصصہم. اب اگر احادیث کو دیکھا جائے تو ان کے روات، ان کی سندات میں ضعف پایا گیا، کمزوری. اب آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں. اگر ضعف نہ پایا جاتا تو دیکھا جاتا پھر آیت میں کیسے تطبیق کی جائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے چند کے نام بیان کیے، چند کے نہیں کیے، مگر یہاں تطبیق کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. تو یہ عقیدہ ہمارا ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول، ان پر ہمارا ایمان. عدد کتنے نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول کو نہیں بتلایا تو رسول نے لوگوں کو کیسے بتلائے؟ بالکل بات واضح ہے. اب چونکہ کچھ حضرات نے جیسے کہ کسی کو ترغیب دینا ہے تو فضیلت کی احادیث کو پیش کرتے ہیں، صرف احکام میں فضیلت کی حدیث کو پیش نہیں کرتے. احکام میں تو مسائل پیدا ہوں گے نا، جیسے وضو کے، غسل کے، ناجائز کے، لہٰذا وہ حدیثوں کو لے کر چل رہے ہیں. مگر ہمیں چاہیے کہ کلام پاک کا اگر مطالعہ ہو تو ہمارے سمجھ میں آئے، عقیدہ کیا ہو کہ سارے نبیوں پر ہمارا ایمان. لیکن اب سنیے، اب غور سے سنیے، رسول کیا اور نبی کیا، فرق سمجھ نہیں پاتے. اس کی وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ ہم نے رسول بھیجے اور نبی بھیجے. تو فرق ہوا، رسول اور نبی فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن یہاں کیا فرماتے ہیں؟ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا. تو کیا مطلب رسول اور نبی کا؟ اس بات کو ذرا سمجھیے غور سے. شریعت میں، اصطلاح میں رسول کسے کہیں گے؟ جو شریعت لے کر آیا.
جسے نئی شریعت ملی ہے رسول، یہ اصطلاح میں، اور جسے شریعت نہیں ملی وہ نبی۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب ملی، عیسیٰ ابن مریم کو کتاب ملی، شریعت ملی۔ حضرت ہارون کتاب نہیں ملی تو حضرت ہارون نبی ہوئے، حضرت موسیٰ کیا رسول ہوئے۔ اب لغت کی طرف لوٹیے، تو اس حساب سے رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے، اور نبی ہے رسول نہیں۔ لیکن اب لغت میں آئیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، تو ارسلنا رسول، ارسلنا نبی، تو ارسلنا کے معنی کیا؟ اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا، تو رسول بھی اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا، نبی بھی اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا، تو رسول بھی رسول اور نبی بھی رسول، لغت کے اعتبار سے تو فرق ہوا نا۔ تو ہر نبی رسول ہے، ہر رسول نبی ہے، لغت کے اعتبار سے اللہ ہی نے بھیجا، تو ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو سارے رسولوں پر ہم کبھی یوں نہیں کہتے کہ سارے رسول اور سارے نبی، یوں نہیں کہتے نا۔ کوئی کہتا ہے سارے نبیوں پر تو ہر رسول نبی ہے، کبھی کہتے ہیں سارے رسولوں پر تو ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ تو یہ عقیدہ کی بات ہے اور اس پر ہم سب کا ایمان ہے۔ اب سنیے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ خاصیت ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اوپر ذکر ہو رہا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا، سلسلہ چلا نبیوں کا۔ حضرت موسیٰ پر آ کر وحی نہیں بلکہ کیا؟ کلام۔ تو کیا مطلب کلام کا؟ کیا وحی نہیں نازل ہوئی حضرت موسیٰ پر؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ ممکن نہیں، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهُ إِلَّا بِوَحْيٍ أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ بِإِرْسَالِ رَسُولٍ، یا وحی سے، یا پردے کی آڑ، یا رسول جبرائیل فرشتہ ہے، یہ تو وحی کے طریقے، تو وحی کے 3 مراحل ہیں۔ مگر یہ کلم اللہ کیا ہے؟ تو سنیے، تکلیمہ یہ خاصیت ہے۔ حالانکہ حضرت آدم سے بھی فرمایا انبئونی باسماء، فرشتوں سے، حضرت آدم سے، ہر نبی سے اللہ نے کلام کیا، لیکن وہ کلام کس حیثیت سے تھا؟ جداگانہ، اور کلمات قلیلہ، بہت کم۔ تو کلام سنیے حضرت موسیٰ کا، حضرت موسیٰ گئے ہیں انگارہ لینے، طور پر جا رہے تھے، نہ جانے کون سا جوتا تھا، اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں کہ جوتا کون سا تھا، جوتے پر کیا لگا ہوا تھا۔ لوگوں نے من گھڑت باتیں لکھ دی کہ کس چمڑے کا تھا، ضرورت نہیں تھا۔ کلام کیے، یا موسیٰ اخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، سب سے پہلا کلام ہوا کہ نہیں؟ اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ وادی پر، وہ تو جا رہے تھے انگارہ لینے، جوتا اتارے۔ اب یہیں سے یہودیوں نے لے لیا کہ جوتا گھر میں لے جانا منع، اور یہیں سے چلا ہندو مت میں، جوتا بہت دور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے مخالفت، جوتے میں نماز پڑھیے، ٹھیک ہے۔ اب ہماری امت نے کیا کیا؟ غلو، ابھی غلو کی آیت تو آئی نہیں۔ ہماری امت نے جو غلو کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں، اگر حضرت موسیٰ سے کیا فرمایا کہ اخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تو اگر جوتا اس پر غلاظت مٹی لگی ہے تو کیا اسے بھی مسجد میں لے جائیں؟ نہیں، صاف ہونا چاہیے۔ تو اس کا ہم خیال رکھیں۔ ہم نے دیکھا ہے خاص طور پر جب جنازے کی نماز پڑھائی جاتی ہے تو لوگ جوتا نکالتے ہیں، جوتے کے اوپر پیر رکھتے ہیں، ضرورت نہیں، جوتے بھی نماز پڑھ لیجیے۔ بہرحال یہ بات چل رہی تھی کلام کس کا؟
کلام حضرت موسیٰ سے. حضرت موسیٰ گئے, اس انگارہ جہاں نظر آیا تھا آگ, دیکھتے ہیں تو ہرا بھرا درخت, اس پہ تو تجلی ہو رہی ہے, یا موسیٰ اننی انا اللہ, کلام اسے کہتے ہیں کلام. تو ایک ہے وحی, ایک ہے کلام. وہی پورا قرآن شریف وہی ہے, وہی کے ذریعے نازل ہوا. تو یہ ہے وہی. لیکن اب کئی دفعے لوگوں نے سوالات کیے, جس سوال کرنے کا حق نہیں ہمیں, ہم اس کے مستحق نہیں کہ سوال کریں. کیوں سوال کرتے ہیں؟ تدبر قرآن سے دوری. تو آپ سنیے وہ سوال کیا اور اس سوال کا جواب کیا, تاکہ ایسا کبھی سوال ہی نہ ہو, بلکہ ہونا کیا چاہیے وہ بھی سنیے. تو سنیے, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. رسولاً, ہم نے رسول بھیجے. تو کیسے؟ مبشرین, بشارت دینے والے, منذرین, ڈرانے والے. تو مومنوں کو بشارت دیتے ہیں, کافروں کو ڈراتے ہیں. سنیے, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ. یہ لِأَلَّا, جب بات کو سمجھ میں آئے تو اس کے الفاظ کو بھی سمجھے. لی یعنی کیا؟ تا. پھر ان یعنی کہ, ہم کہتے ہیں نا اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ, ہے نا. تو یہ کیا ہے اصل میں؟ ان, لی, ان, لا, نہ. تو قاعدہ یاد رکھیے, نون ساکن, جب اس کے بعد میں لا آئے تو نون حذف. تو کیا پڑھیں گے؟ لی اللہ, نون نہیں. اشہد ان لا نہیں, اشہد اللہ. بہت آسان قاعدہ ہے. اسی طریقے سے نون کے بعد را ہے, من ربک, تو من ربک نہیں, من ربک, من لدن, حالانکہ من لدن کا کلام پاک میں ہے. بس یہ قاعدہ ذہن میں رہے, کامل من لدن کا. تو لی اللہ, لی اللہ یعنی لی ان لا, تاکہ نہ. ہم نے رسول بھیجے, ہم نے رسول بھیجے, ڈرانے والے, بشارت دینے والے, تاکہ نہ حجت قائم ہو لوگوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں بعد الرسل, رسولوں کے بھیجنے کے بعد. کیا بات کہی جا رہی ہے, کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی قوم کو عذاب میں نہیں ڈالتے جب تک کہ رسول نہ بھیجیں. قاعدہ. اور یہاں بھی بھیج رہے ہیں کہ ہم نے یہ رسول کیوں بھیجے؟ تاکہ حجت قائم نہ ہو, لوگوں کو عذر کرنے کا موقع نہ مل سکے. اگر رسول نہیں بھیجے جاتے تو قیامت میں عذر کرتے کہ ہمیں کیسے علم کہ آپ کی توحید, رسول تو آئے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کر دی. کیا؟ ہر قوم پر رسول بھیجے. یہ ذمہ داری کس کی؟ رسول بھیجنے کی, اللہ تعالیٰ کی. کیوں؟ تاکہ حجت قائم نہ کریں, عذر کا موقع نہ مل سکے. پھر بھی سوالات جاری و ساری ہیں کہ ایسی بستی ہم نے دیکھی وہاں کوئی پہنچا ہی نہیں, تو ان کا قیامت میں کیا ہوگا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم تو پہنچے. یہی مطلب ہے نا, ہر جگہ پر ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے. یہ اس کی ذمہ داری, ہم سمجھ نہیں سکتے. لیکن اب یہاں رسول, قاعدہ سنیے, اللہ تعالیٰ خالق اور ہم مخلوق مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت, توحید, کلام پاک میں جھنجھوڑتا ہے. غور سے سنیے, عقیدے والی بات ہے. افلا تعقلون, ہے نا, اکثرهم لا یعقلون, سمجھتے نہیں. تو ایک ہے عقل, ایک ہے ایمان, ایک ہے رسالت.
ایک ہے سائنس. تو ہم سب سے پہلے رسالت اور عقل. تو کیا مطلب، کیا عقل سے انسان اللہ تک رسائی کر سکتا ہے؟ ایک سوال. اس آیت سے جواب ملے گا نہیں، کیونکہ حجت کسے قائم دی؟ عقل کو نہیں. حجت کسے قائم کیا اللہ تعالیٰ نے؟ رسالت. تو معلوم ہوا کہ ایمان کی معرفت، اللہ تک رسائی، اس کے لیے ضروری ہے رسالت. تو پھر عقل کا درجہ کیا؟ جھنجھوڑا گیا ہے عقل کو. عقل کا درجہ یہ کہ جب رسول آئے، جب ہم نے رسولوں کو بھیجا مبشرین و منذرین، اب اپنے عقل کو استعمال کرو. تو گویا کہ دین میں عقلی تدخل نہیں، بلکہ رسالت اپنانے کے بعد عقل سلیم استعمال کریں. اور یہی وجہ ہے، افلاطون لیجئے، ارسطو لیجئے، مصری افلاطون لیجئے، یہ فلاسفر پہنچے توحید تک کہ اس کا خالق کوئی ہے، مگر رسالت نہیں، رسالت پر ایمان نہیں تو گمراہ ہو گئے. تو یہ ہے عقل کا درجہ اور یہ ہے رسالت کا درجہ. لہٰذا ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ رسالت ہر ایک تک پہنچ چکی اور یہ آخری نبی قیامت تک کے لیے. اب یہ کیسے پہنچی ہم نہیں سمجھ سکتے، اور جو قومیں آئیں گی ان تک پہنچے گی. پھر ہمارا کام کیا؟ ہمارا کام سوالات کا نہیں، ہمارا کام اس شریعت کو آگے پہنچانا. عقل شریعت کی تفسیر کرتی ہے، شریعت کو سمجھاتی ہے. یہ جو ائمہ ہے نا، ائمہ حدیث، ائمہ فقہ، انہوں نے شریعت کو وسیع کیا اور پھیلایا. تو یہ ہے ہمارا کام. باقی شریعت لی جائے گی رسالت سے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اللہ تعالیٰ عزیز اور حکمت والے، گویا کہ غالب ہے. کوئی سوال ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے رسالت پر ایمان لانا ضروری قرار دیا. اپنی حکمت سے عقل کا بنانے والا بھی وہی، پیدا کرنے والا بھی وہی. اس میں جو صلاحیت ہے اس نے اپنی حکمت کی بنیاد پر. اب چلیے سائنس. تو سائنس کا درجہ کیا ہے؟ سائنس عقل سے بنتی ہے، عقل سے بنائے نا. تو سائنس کا درجہ کہاں رکھیں گے؟ عقل کے بعد. عقل سے بڑی نہیں. عقل مندوں نے سائنس بنائے، فلاسفروں نے، لیکن وہ بھی رسالت کے اگر بغیر ہے تو وہ کھڑے میں جا سکتی ہے. چلیے اب اتنی وضاحت یہ نبی اور یہ کتابیں اور یہ رسالت، خطاب ہے کس سے؟ یہودیوں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر بھی ایمان نہیں لاتے. اللہ پر ایمان تو لائے، رسالت پر نہیں، اس کلام پر نہیں. تو سنیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. لیکن اللہ گواہی دیتا ہے بما انزل الیک، جو کچھ اتارا تجھ پر اے نبی. ہوئی تسلی؟ یہودی نہیں مانتے نا. انزلہ بعلم، اپنے علم سے اتارا، علیما حکیما. اللہ کی گواہی کافی ہے، مگر والملائکۃ یشہدون، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. اس لیے کہ فرشتے دیکھ رہے ہیں. فرشتوں نے سارے مجمع نے ایک ساتھ گواہی دی. جب سلام و کلام ہونے لگا معراج کی رات، اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا گواہی دی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو ہم تحیات میں کلمہ پڑھتے ہیں. فرشتے نے یہ نہیں کہا کہ نشہد، سب کی طرف سے نہیں، اشہد. تو فرشتوں نے بھی گواہی دیتے ہیں. حالانکہ وہ کفا باللہ شہیدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیں نہ دیں، میری گواہی کافی ہے. جب اللہ کسی گواہی دے، واللہ یشہد انک لرسول، جب اللہ گواہی دے رہا ہے تو اللہ کی گواہی کافی ہے. لیکن فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں اور ساری کائنات بھی گواہی دے رہی ہے اور امت مسلمہ بھی گواہی دے رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ نہیں مانتے. تو سنیے
ان کا ذکر ہے یہودیوں کا. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، لوگوں کو اللہ سے روکا، بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے. کیسی گمراہی؟ اس آخری کلام پاک کو تسلیم نہیں کیا، اس رسالت کو تسلیم نہیں کیا، سلسلہ ٹوٹ گیا. اب انہیں کون ہدایت دے؟ دور کی گمراہی. اگر قریب آنا ہے تو اس پر ایمان لے آئیے، کلام پاک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. جنہوں نے کفر کیا، ظلم کیا، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا اور انہیں صحیح راستے کی ہدایت نہیں دے گا، چونکہ انہوں نے عقل کو استعمال نہیں کیا. الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. ہاں، انہیں کون سی راہ ہموار کی جائے گی؟ جہنم میں جانے کا راستہ، ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. اس کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ انہوں نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا، ضد سے کام لیا، دشمنی، حسد. تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، اور آج یہ بھٹک رہے ہیں. اب یہ ایمان نہیں لاتے. اب خطاب ہے سارے لوگوں سے. یہ کلام پاک کا انداز سنیے. لوگ تو سنیے. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اے لوگو، سارے انسانوں، آیا رسول تمہارے پاس حق بات کو لے کر تمہاری رب کی جانب سے. کیا حق بات؟ حق کسے کہیں گے؟ باطل کے مقابلے میں حق ایسی چیز ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں. اللہ تعالیٰ حق بر حق، اس کا دین بر حق، اس کی کتابیں بر حق. تو یہ برحق چیز ہے جو رسول لے کر آئے تمہاری رب کی جانب سے. تو کیا کریں؟ فآمنوا خیرا لکم. دیکھیے تنوین ہے نا، خیرن اور لام، تو خیر را کے بعد سیدھا لام، خیرا لکم. اور اگر نافرمانی کرو گے تو سنیے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تو نافرمانی کر کے کہاں جاؤ گے؟ اور سنیے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. کون نافرمانی کرتا ہے خوب جانتا ہے. ابھی ان کی گرفت نہیں ہو رہی ہے تو اس کی حکمت کی بنیاد پر. سنیے، یہاں تک ذکر ہوا یہودیوں کا. اب دوسرے اہل کتاب سنیے. دوسرے اہل کتاب مسیحی، حضرت عیسیٰ میں غلو کرنے والے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ہماری امت مسلمہ بھی غلو کرتی ہے. تو غلو کا کیا مطلب؟ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا. اہل کتاب، دین میں غلو نہ کرو. غلو یعنی حد سے تجاوز کرنا. حد سے تجاوز کرنا کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زیادتی نہیں، اس طریقے سے درجات اور درکات. تو دیکھیے، مسیحیوں نے بہت بلند چڑھا دیا اور یہودیوں نے نیچے اتار دیا. کتابوں میں ملے گا افراط و تفریط. تو مسیحیوں نے افراط، اللہ کا بیٹا، تیسرا اللہ، اور یہودیوں نے ولد الزنا.
تو غلو دو چیزوں میں ہوتا ہے. تو امت محمدیہ بھی غلو کر رہی ہے نا. اگر مسائل میں حد سے زیادتی کی، تشدد، یہ غلو. اور اگر حق ادا نہیں کیا رسالت کا، اللہ کا، کلام پاک کا، تو انحطاط میں غلو. تو حکم تو ان کے لیے ہے مگر ہمارے لیے بھی درس ہے. تو پہلے سنیے کیا غلو کیا تھا. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، حق بات کہیں. اور سنیے، مسیح عیسیٰ وہ ابن مریم ہے، وہ تو مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول. اب انہوں نے اسے 3 کا 3 کہنا شروع کر دیا اس وجہ سے کہ پیدائش کیسے ہوئی، غیر جو طریقہ عام تھا اس سے، کہ حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی. تو فرمایا کہ کلمتہ القاہا الی مریم وروح من، کلمہ یعنی کیا، حکم، کہ اے رحم اس پھونک کو لے لے اور اس سے جسم بن جائے. اور روح من، تو حضرت آدم کا بھی ہم نے پتلا بنایا اور حکم دیا ہے کہ مجسمے اب اس میں حرکت آ جائے. فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِي مِن رُوحِي، اس میں ہم نے روح پھونک دی. تو آدم بھی کلمہ کن سے پیدا ہوئے، عیسیٰ ابن مریم بھی کلمہ کن سے. وہاں پر بھی ہم نے روح پھونکی، یہاں بھی ہم نے روح پھونکی. تو انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، یہی کہو، حق بات. فآمنوا باللہ ورسولہ، لہذا اللہ پر ایمان لاؤ اور سارے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ، 3 نہ کہو. انتہوا، باز آ جاؤ. خیرا لکم، تمہارے لیے بہتر یہی ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے. سبحانہ، پاک ہے وہ اس بات سے کہ اپنے لیے کوئی اولاد اختیار کرے. اب ولد پر میم ہے، یہاں رکنا ہے. اگر اس کو ملا ہے تو ولد اللہ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لڑکے کے لیے آسمان و زمین میں وہ سب کچھ ہے. تو نماز فاسد ہوئی. لہذا وقف لازم، ولد، رک جائیے. پاک ہے وہ کہ کسی کو اولاد بنائے. ولد سے مطلب یہ نہیں کہ لڑکا اولاد. لہو، اب ضمیر جائے گی اس کی اللہ کی طرف. اسے کیا ضرورت، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. وہ کفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کارسازی کے لیے کافی ہے. اسے کیا ضرورت کسی کو بیٹا بنائے، کسی کو اولاد بنائے. اب سنیے پوچھتے آخر تک، چونکہ اسی کا ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہے. اب جو عنوان ہے وہ خالق کا اور بندے کا. تو سنیے ہمارے تعلقات کیسے ہوں. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. عیسیٰ یستنکف، عار نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے بندے ہیں. وہ تو فخر کرتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور فرشتے بھی عار نہیں کرتے، وہ بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فخر کرتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. مگر ہماری امت میں ایک جماعت آپ سے ہم کو بندگی سے خارج کرتی ہے. یہ آیت نوٹ کر لیں. بندہ فخر کی بات ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. وَمَن يَسْتَنْكِفْ، جو کوئی عار محسوس کرے اللہ کے بندہ ہونے سے اور تکبر کرے. ہم سب کو ایک ساتھ جمع کرنے والے ہیں، کہاں جائیں گے بچ کر. کتنی بڑی واضح آیت ہے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر سے خارج کرتے ہیں. سب سے درس زیادہ تو ہمارے لیے ہے اس میں. تو اس آیت کو نوٹ کرو. اب امت مسلمہ کا بھی ذکر ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. جو ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، ہم ان کا پورا اجر تو کیا، فَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، مزید
اور جو آر محسوس کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، دردناک عذاب، اور اللہ کے مقابلے میں نہ کسی کو مددگار نہ کارساز، وہی دوست، کیونکہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ دنیا میں لہو ما فی السماوات والارض، تو یہ نہ اولیاء تمہارا مدد کریں گے نہ کام آئیں گے، اور دنیا کے حجر شجر کوئی بھی جسے تم نے معبود بنا رکھا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اب پھر سارے لوگوں کو حکم ہو رہا ہے، یہودیوں کی شرارت، مسیحیت کی شرارت، ان کی کا بات اب سنیے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی جانب سے، اور اتارا ہم نے نور واضح۔ سنیے یہاں غور سے، کیا مطلب برہان، کیا مطلب نور؟ برہان کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہوتی ہے حجت کہ انسان ادھر نہ کر سکے، برہان دلیل قاطع، ایسی دلیل کہ سامنے والا دنگ رہ جائے، تو برہان کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا لے کر آئے، اس کا سانپ بن گیا، برہان ہوا نا معجزہ۔ عیسیٰ ابن مریم کیا لے کر آئے؟ مردے کو کہتے تھے قم بإذن اللہ، برہان، تو معجزہ۔ نبی انبیاء جو ہے رسول معجزات لے کر آئے، لیکن غور سے سنیے، کہا کیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس یہ رسول بھی برہان لے کر آیا، ٹھیک ہے، اور تمہاری طرف نور کو بھی اتارا واضح۔ تو نور کیا واضح؟ ایک تو برہان یعنی معجزہ، اور ایک نور واضح۔ تو پہلے سنیے، نبیوں کے معجزے میں حضرت موسیٰ معجزہ لے کر آئے، لیکن منہج کون سا لائے؟ شریعت کون سی؟ تورات، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ کیا لائے؟ وہ تو کئی معجزے لائے، میں نے تو ایک شمار کیا، قم بإذن اللہ، نابینا کو بینا کر دینا، کوڑ والے کو اچھا کر دینا، لیکن یہ اس کا نام کیا؟ معجزہ۔ اور نور کون سا؟ انجیل ہے۔ اب غور سے سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے برہان لے کر آئے؟ کلام پاک، اور شریعت کلام پاک۔ فرق کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی قیامت تک کے نبی ہے، لہذا معجزہ بھی وہی، شریعت بھی وہی، وہ ہمارے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے۔ غور سے سنیے، چونکہ قیامت تک کیسے چلنا ہے، برہان بھی وہی، شریعت بھی وہی، معجزہ بھی وہی۔ کلام پاک معجزہ ہے، چالن کے بعد بھی کوئی نہیں بنا سکے گا، تو معجزہ ہوا۔ تو ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے۔ شریعت بھی کلام پاک، شریعت کوئی اور مذہب نہیں، شریعت۔ تو نور واضح دلیل، اور انزلنا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، هو الذی ارسل الیہ رسولا، رسول کے لیے بعث اور رسول، اور کتابوں کے لیے نور۔ تو یہ نور سے مراد کیا؟ کتاب۔ مگر پھر بھی ہماری ایک جماعت نور یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نورا مبینہ۔ اب حکم ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں، مضبوط گرفت، حبل اللہ من السماء الى الارض هو القرآن المجید، تو وہ واعتصموا به فسيدخلهم في رحمت منه وفضل، تو انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے اور ہدایت کریں گے صراط مستقیم۔ اب اس کی اگلی والی آیتیں یہ وراثت کے بارے میں ہے، اور وراثت پر ہمارا بیان ہو چکا ہے، اصول کی آیت کی تشریح بیان کی گئی ہے۔ جو لوگ موجود نہیں تھے وہ سی ڈی لے لیں اور اس کو سنیں۔ تو یہ سورہ نساء کا اختتامی درس ہے آج کا۔ آخر میں خیال رکھیے، سورہ نساء شروع ہوئی تھی انسانیت سے اور ختم ہو رہا ہے انسانیت، یا ایھا الناس۔ اور ہم امت مسلمہ، ہمارے پاس وہ معجزہ ہے، تو ہم کس کے لیے؟ سارے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری انسانیت کو پیغام ہمیں دینا۔ اگر ہم ہی لوگ اس قرآن سے پیچھے ہیں، قرآن کے پڑھنے کے حقوق سے دور، سمجھنا تو درکنار، اور دوسری باتوں میں الجھ جاتے ہیں۔ غیر مسلموں کو ہم دعوتیں نہیں دے رہے ہیں،
کیونکہ کلام پاک دینا کہ نہیں دینا، انہوں نے چھونا کہ نہیں چھونا، اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ کیوں الجھے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ تدبر سے ہم دور ہیں۔ تو یہ انسانیت کا پیغام سورہ نساء میں ہے۔ قرآن معجزہ اور قرآن ہمارا منہج یعنی شریعت، یہ ہمارے پاس ہے، ہمیں اب کسی شریعت کی ضرورت نہیں، مگر لوگ سمجھ نہیں رہے۔ مجلسیں ہوں، مساجد ہوں، تو یہ درس ہے آج کا اختتامی، اور اب آئندہ جو ہے سورہ مائدہ کے لیے پہنچنے کی کوشش کریں۔ تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو نیک توفیق دے اس معجزے کو اپنانے، سمجھنے اور اس کو پھیلانے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ سوالات کو بعد میں رکھیے، چونکہ کل عاشورہ ہے، آج تاسوعا ہے، تو اس سلسلے میں مختصر سی معلومات چونکہ موقع کے مناسبت سے، ویسے تو الحمدللہ یہاں پر رسومات اور بدعات نہیں ہوتے ہیں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی اہمیت اس عاشورہ کی پہلے سے ہے۔ جنت میں داخلہ، جنت سے خروج، دنیا میں آدم کا آنا، سفینہ نوح کا جودی پر لگنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون جیسی جبار قوم سے نجات۔ کہ چونکہ اس وقت یہودیت یہی دین تھا، اور اہل کتاب کی ان کا شمار کس سے ہیں بخاری میں بنی اسرائیل کے دینداروں میں، مومنوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ تو کفر کا لیبل کب لگا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا، اس منہج کا انکار کیا۔ تو مکے میں بھی روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ ہر نیک کام ہر فرد رکھتا ہے، جتنے بھی آج ادیان ہیں، ادیان باطلہ ہوں، کیسے بھی ہوں، نیک کام کے لیے آگے آتے ہیں۔ تو مکے میں بھی روزہ رکھا جاتا تھا۔ یہ لوگوں کو سن کر تعجب ہوگا، نیک کام تھا۔ مدینہ میں یہودی رکھتے تھے تو ادھر بھی۔ البتہ اس کی نوعیت جو ہے، جب مدینہ گئے تو پہلی ہجری تھی، اس میں اسے ضروری یعنی فرض قرار دیا ان روزوں کو، یعنی مطلب یہ عاشورہ کو۔ بعد میں 2 ہجری میں رمضان کا روزہ جب فرض ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اب عاشورہ من شاء یصوم و من شاء یترک۔ کیا فرمایا؟ جسے چاہے رکھے، جسے چاہے نہ رکھے۔ تو ہماری امت اس چیز کو نہیں سمجھ رہی ہے۔ فرض کون سا؟ رمضان کا، کتب علیکم الصیام۔ عاشورہ کی فضیلت ابھی آئے گی، لیکن جو نقطہ ہے، ایام بید ہے، جمعرات ہے، سوموار ہے، یہ سب کیا سنت روزے ہیں، روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک آدمی جو ہے اب اسے وقت ہے، فارغ ہے، بچے سنبھال رہے ہیں، تو اسے جتنی چاہے نیکیاں کرے، مگر یہ ایک بنیاد نہیں بنے گی کہ جو عاشورہ کا روزہ کسی نے نہیں رکھا تو یہ دیندار نہیں۔ فتویٰ نہیں لگ سکتا اس کے اوپر، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فتویٰ دے دیے۔ کیا فتویٰ دیے؟ من شاء یصوم و من شاء ترک۔ اب اس کی کیا مجبوریاں ہیں، کیا حالات ہیں۔ سوموار جمعرات کے کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، ساتھ میں جا رہے ہیں، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تو عجب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جیسے کہ یہی دیندار ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ قول رسول ہمارے مستحضر ہو، یوں سمجھے کہ تدبر قرآن ہو، تدبر حدیث ہو۔ تو اب اس کی فضیلت کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، پھر اسے سنت قرار دیا گیا، روزہ رکھتے رہے۔ اب پتہ چلا کہ یہودی بھی رکھتے ہیں پابندی کے ساتھ، ان کے یہاں تو فرض کا درجہ ہوگا۔ تو پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ یہاں تو منافقت، مخالفت مسلمانوں کی۔ تو کہا کہ اس دن تو حضرت موسیٰ کو، ہم لوگوں کو نجات ملی،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی اطلاع ملی فرمایا کہ میں ان سے زیادہ حقدار ہوں موسیٰ کے شکریانہ طور پر روزہ رکھنے کا، حضرت موسیٰ کے ساتھ جو نعمتیں کی۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ مخالفت، تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال زندہ رہا تو ایک روزہ اور بڑھا کر تو جسے کہتے ہیں تاسوعا، 9 اور 10۔ اس کے بعد میں پھر اہل علم آئے کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ پھر کچھ اصل میں ہم یہ سمجھنا ہے، پھر کچھ اہل علم آئے کہ 9 10 11 3 کو شامل کر دیا، تو انسان 9 10 کو رکھے یا 10 اور 11، چونکہ ساتھ میں رکھنا ہے نا۔ اچھا اب یہ روزہ کل ہفتہ ہے نا، ہفتے کے دن تو روزہ رکھنا منع ہے، ہفتہ کا دن تو یہودیوں کا تھا عبادت کا، ہمیں ہفتے کے دن یوم الاحد اتوار کے دن وہ مسیحیوں کا ہے اور جمعہ کے دن ہماری عید ہے۔ تو چونکہ اب کل جو ہمارا عاشورہ کا روزہ ہوگا وہ ہفتے کا نہیں بلکہ عاشورے کا دن ہوگا، یعنی فرق رہے گا اس میں۔ جیسے کہ رمضان میں بھی ہفتہ آتا ہے، جمعہ آتا ہے، تو ہم جمعہ کا اور ہفتے کا روزہ نہیں رکھتے، رمضان کا رکھتے ہیں۔ لہٰذا جو عاشورے کا روزہ اگر ان دنوں میں سے کسی دن آ جائے یا عرفے کا آ جائے، مان لیجیے کہ عرفہ آ گیا یوم السبت کو، ہفتے کو، تو کیا روزہ نہیں رکھیں گے؟ تو وہ روزہ ہم سبت کا نہیں، ہفتے کا نہیں، سنیچر کا نہیں، بلکہ کس کا؟ عاشورے کا یا عرفہ کا۔ بات واضح ہو گئی۔ اب اس میں ثواب جو ہے یہ عاشورے کا پچھلے 1 سال کے گناہ معاف، تو کوشش کرنا چاہیے۔ اچھا اب رہا کہ عرفے کا، اس میں 2، ایک پچھلے اور ایک اگلے، یہ 2 روزوں میں فرق ہے، تو اس کو خیال رکھیں۔ عرفے میں 2 سال اور عاشورے میں 1۔ یہ حدیث چونکہ وہ ہر وقت مستحضر نہیں رہی تھی تو اس کو کوٹ کر لیں۔ اب رہا سوال کہ مان لیجئے کہ ایک شخص رکھ رہا ہے، آج کسی نے رکھا تو کل تو رکھنا ہے اسے، کل تو اصل ہے نا۔ اب اس نے کل رکھ لیا لیکن پرسوں نہیں اٹھ سکا، سوال ہی نہیں کرنا۔ اگر آپ کے پاس حدیث ہے کہ عاشورے کا اصل کیا؟ عاشورے کا روزہ کل کا، اگر آنکھ نہیں کھلی یا نہیں رکھ سکے، طبیعت ناساز ہے، بغیر سحری کے نہیں رکھ سکتے، تو اسے خود علم ہونا چاہیے کہ عاشورہ تاسوع کی اہمیت کیا ہے۔ اصل ایک روزہ ہے اور ہمیں مخالفت تو کرنا نہیں ہے، لیکن ایک مجبوری تھی تو روزہ اس کا ہو گیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب رہا سوال کہ یہ باتیں تو ہماری یہاں ہیں نا، کہ عاشورے کے دن ایک حدیث چل رہی ہے کہ اس دن نہانا دھونا، نئے کپڑے، سرما کیا اور بچوں کو اچھا کھلانا، تو علماء نے اس حدیث کو سند کو ضعیف قرار دیا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، کتابیں چونکہ بھری ہوئی ہیں فضائل کی، تو اس میں وہ خیال نہیں رکھتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے کیا ہے، تو اس کا خیال رکھیں کہ علماء جو محنت کرتے ہیں اہل علم۔ اب رہا سوال کہ عاشورہ، عامۃ الناس عاشورہ کو کربلا سے منسوب کرتے ہیں، تو کربلا سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ کربلا اصل میں ہے کیا؟ کرب و بلا ہے نا، پریشانی اور مصیبت۔ تو پریشانی کس پر آئی؟ اہل بیت پر آئی۔ تو کرب و بلا کا میدان قائم ہوا، اب ہم کیا کریں؟ سب سے بہتر ہے کہ روزہ، بس روزہ رکھیں۔ ظاہر ہے کہ ماتم تو ہمارے یہاں جائز نہیں۔ ابھی کہ شربتیں کس کی پلائی جاتی ہیں یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا مہمہ ہے یہ۔ اچھا سنیے، معرکے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے نا تو جو اختلاف ہوا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، حضرت معاویہ تو والی تھے، حاکم تھے پورا فلسطین کے، اور ادھر عثمان غنی مدینہ میں، جسے کہیں گے کہ کیا ہیڈ وزیر، یعنی وزیر اعظم، جی خلیفہ۔ اب ان کے انتقال کے بعد ہونا یہ چاہے تھا کہ علی سے بیعت کرتے تو بیعت نہیں ہوئی، تو زیادہ حصہ کن کے حصے میں گیا؟ میرے معاویہ کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو مدینہ لے کر بیٹھے، مدینہ اور کوفہ، جبکہ خلیفہ راشد رابع، اب اس میں عائشہ صدیقہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے، جانتے ہیں نا جنگیں ہوئی ہیں۔ تو شیعہ کسے کہیں گے؟ تو لوگ صاحب جواب دیں گے کہ یہ شیعہ نہیں،
شیعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ باہر نکلے، ھذا من شیعتی و ھذا من عدوی، ایک تو ان کی جماعت کا تھا، دوسرا دشمن تھا، فوقذہ علیہ فقضى علیہ، تو جو دشمن تھا گھوسا مارا تو مر گیا۔ تو شیعہ کے معنی کا جماعت، شیعہ نے کلم پاک میں ذکر ہے، لیکن اب شیعہ کس کے معنی؟ اور ہم کون؟ یہ اہل سنت، اہل سنت کیا اہل سنت، بلکہ یوں ہی کہنا چاہیں کہ مسلمان۔ جمعیت کہاں تھی؟ امیر معاویہ کی طرف، جو امیر معاویہ کے ضد میں تھا وہ شیعہ، اور جو امیر معاویہ کی حمایت میں تھا وہ سنی۔ آپ نکالے، ڈکشنری نکالے، یہ پتہ ہے آپ کو؟ اگر ہم کہیں گے کہ ہم سب سنی ہیں تو سنی کا مطلب کیا؟ ہم تو حضرت علی کو ماننے والے ہیں، چونکہ اکثریت خاموش تھی، چونکہ سب طرف ولایت کس کی چلی تھی؟ میرے معاویہ کی۔ اب یہ تخصص لے گئے کون؟ شیعہ۔ تو شیعہ کے اصل معنی یہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں ظاہر ہے کہ افضل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ابھی اختلافات ہوئے، ہونا نہیں چاہیے تھے، امام حسین سے لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں سے اختلاف رونما ہوئے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ جو اختلاف ہوئے، کافی نقصان ہوا، کیا مسلمان کئی شہید ہوئے، تو ہمارا کام ہے کہ ہم تاریخ پڑھیں، مطالعہ کریں کہ ہوا کیا، ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے آئندہ، اور روزہ رکھیں۔ باقی یہ ماتم اور اس میں مار پیٹ ہو تو حد سے زیادہ کر گئے۔ کون؟ شیعہ حضرات، تو چونکہ ضد معاویہ تو کئی تو مر جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، اور یہ سبیل تو بالکل بند کر دیں۔ پھر ایک مجالس، 10 دن کی مجالس لگتی ہیں، اس میں وہی پڑھا جاتا ہے۔ آپ کبھی جائیں شیعہ لوگوں کی مجلس میں، ہمیں موقع ملا، چونکہ ہر طرف جانا ہے، دیکھنا ہے، تو عجب، میں تو دنگ رہ گیا۔ وہ مجالس کیا، کوئی نصیحت نہیں، کچھ نہیں، بس وہ عورتیں اور مردوں سے کھچا کچ بھرا ہوا تھا حال۔ تو سمجھ میں نہیں آتا کون شیعہ ہے اور کون سنی ہے۔ تو سلسلہ چلا، اور جب وہ تیر آیا حضرت امام حسین کی بہن کے ہاتھ میں جو گود میں تھے علی، اور جب تیر لگا اور فوارہ نکلا، نکلے تھے پانی کے لیے، تو بجائے پانی کے تیر لگا اور خون کا فوارہ نکلا، سب رونے لگے، مجلس ختم ہو گئی، بس اور کچھ نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ دوسری چیز کہ کرب بلا کے میدان میں ہوا کیا، جتنے بھی قصے لکھے گئے ہیں اس میں بھی غلو ہے، اس میں بھی غلو ہے۔ یزید کیا ہوا، شمر ہوا کیا، اس میں ایک غور کرنے کا پہلو ہے کہ جب یہ اہل بیت کو لے جایا گیا کہاں؟ یزید کے پاس، تو ان اہل بیت کو انہوں نے نعمان کے ساتھ مدینہ روانہ کیا۔ اگر ان کی نیت میں فطور ہوتا تو سبوں کو جیل میں ٹھوس دیتا، قتل کر دیتا، منشا ہی نہیں تھا ان کا، یہ منشا نہیں تھا۔ اب لوگ امیر معاویہ کا نام ادب سے نہیں لیتے، رضی اللہ عنہ نہیں لیتے، اور حضرت یزید کو تو تسلیم ہی نہیں کرتے، جبکہ حضرت یزید جب انتقال میں تو جنازے کی نماز پڑھی ہوئی، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافی واعف عنہ، سب دعا کی گئی۔ تو یہ چیزیں ہمارے درمیان نہیں ہے، یا اللہ کے درمیان ہے۔ جو کچھ بھی ہوا، کیوں ہوا، کیا اس میں حکمت، اللہ تعالیٰ عزیز ہے۔ ہمیں چاہے کہ ہم بدعت سے بچیں اور خرافات سے بچیں، ہمیں یہ کہ روزہ رکھیں، پہلے کے دن چلا رہا ہے، اور یہ تاریخ اسلامی کا مطالعہ کریں۔ اور بھی کئی ہستیاں شہید ہوئے، حضرت حمزہ کو لیجیے، شہید ہوئے، کئی انبیاء قتل کیے گئے، مگر کوئی کسی کا دن نہیں مناتا ہے، اور یہ کربلا کا دن مناتے ہیں۔ تو یہ شیعہ لوگوں کی طرف سے ہے، ایک سلسلہ چل پڑا، ہمیں چاہے کہ اجتناب کریں۔ ہم لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، گھروں میں لکھا رہتا ہے 5 نام، کیا لی خمسۃ، 5 کتب حر الوباء الحاتمہ، کہ بلائیں دور کرتا ہوں، اور پھر وہی نام مصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والحسن حسین، 5۔ اب یہ تو ہمارے لیے وہ لوہا نہیں ہے۔ تو اس کا خیال ہمارا مختصر ہے کہ روزے کی بڑی اہمیت ہے، روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ جو بھی کوئی آج کا روزہ ہے، جن کا کل تو رکھیں گے، کل تو اصل ہے،
اور جنہوں نے آج نہیں رکھا وہ پرسوں رکھیں گے، اور کوشش کریں کہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اور اصل یہ ہے کہ جو ہمارا ایک سلسلہ ہے کلام پاک جو معجزہ ہے، اس کی طرف لوگوں کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم کتنے تھے اور اب کتنے ہو گئے، تو انشاءاللہ ہماری بات کرتے رہے گی۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر۔ تعزیہ کہاں سے ہے؟ تعزیہ یہ جو کربا، یہ جو مزار ہے نا امام حسین کی، وہ مزار کی شکل ہے یہ۔ ہاں یہ اب یہ شیطانی کھیل ہے۔ اب جیسے کہ یہاں گنبد ہے مدینہ منورہ میں، تو کیا میلاد کے دن ہو تو اچھا ہے کہ گنبد کا فوٹو نہیں بناتے، تو وہ اس کا شکل بناتے ہیں تعزیہ جو ہے، بس ایک شیطان نے لگا دیا ہے، باقی وہ شکل ہے۔ آپ جائیں عراق میں دیکھیں تو اس مقبرے پر وہ فوٹو لگا ہوا ہے۔ یہ شروع کہاں سے؟ شروع فاطمیوں سے، سوریا کئی سو سال کے بعد یا نہیں، کئی سو سال کے بعد، کئی سال کے بعد۔ کربلا کا واقعہ بھی یہی 10 محرم کو ہی ہوا ہے۔ ہاں 10 محرم تاریخ جو بتاتی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا انہوں نے، جیسے کہ مکس ہو گیا ہے جی جی وہ تاریخ جو بتا رہے ہیں وہ صحیح، اس پر کوئی انکار نہیں کرتا ہے۔ جیسے کہ میلاد کے بارے میں اختلاف ہے نا، وہ سے اختلاف نہیں ہے، تاریخ وہی ہے، لیکن یہ بعد کی ساری چیزیں خرافات میں سے بس اصل میں انہوں نے کی کیوں؟ معاویہ کی ضد میں کی، یزید کے ضد میں۔ وہ کہتے کیا ہیں کہ ہم نہیں تھے یا حسین ہم نہیں تھے، یعنی وہ ثابت کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے حامی۔ وہ جو نعرہ لگاتے ہیں نا، مارتے ہیں ہم نہیں تھے ہم نہیں تھے، تو اس طریقے سے وہ بات کافی آگے ہوئی۔ پھر بچوں نے شوق میں ناچنے کے لیے گھومنے کے لیے کچھ چاہیے نا، تو تعزیہ بھائی کوئی چیز تو چاہیے۔ اب بچے ہیں کہ کیسے گھومیں، تو کچھ کہتے ہیں کہ ہم طاقت بتاتے ہیں، ہم اپنی قوت بتائیں۔ بہرحال شیطان زین الشیطان اعمالہ، اور کچھ نہیں، شیطان نے انہیں مزین کر دیا، حالانکہ طاقت اس سے نہیں ہوتی۔ چلیے اور کچھ جی عاشورہ کا دن ہم اچھے معنوں میں لیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نجات پائی، جی یہ تو خوشی کا دن تھا۔ ہاں یا ہم غمی کے معنی ہیں، ہاں کچھ یہ ہمارے یہاں یہ کہ اس دن شادی بیاہ نہیں ہوتی، کیا پتہ ہے نا، مطلب ہے کہ عاشورہ کو ہم کس معنی میں لیں، ہے نا؟ تو سوال یہ ہے کہ عاشورے کا دن سب پہلے اچھے معنوں میں ہی چل رہا ہے، خیر۔ جی ان عدت الشہور ان اللہ 12 شہرا منها 4 حرم، دیکھیے اور کسی مہینے کا نام ہے سب سے پہلے محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 4 مہینے۔ تو جیسے جن پھلوں کا نام کلام پاک میں ہے وہ پھل آپ کو کبھی نقصان نہیں دیں گے، تو جن مہینوں کا نام کلام پاک، ویسے تو 12 مہینے ہیں، تو اس میں شادی بیاہ انسان نقصان میں نہیں جائے گا۔ یہ تو امت نے کہہ دیا کہ محرم میں شادی نہ کریں، محرم میں شادیاں ہوتی ہیں۔ جی یہ بہت اچھا آپ نے کیا۔ تو یہ دن کون سا ہے؟ محرم مہینہ احترام کا مہینہ ہے۔ اچھا وہ اپنے لوگ جو ہے نا اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ ہاں ایک بھی رکھ سکتے ہیں، مطلب ہے کہ اگر مجبوری ہے کام وغیرہ کی، کیونکہ ڈیوٹیاں، اب کچھ لوگ راستوں پر ڈیوٹیاں کرتے ہیں نا، تو کم سے کم ایک رکھ لیں، کیونکہ ان کا کام یہ نہیں، مخالفت رسول نہیں ہے، مجبوری ہے ایسا۔ اپنے یہاں جو عام ہے کہ یزید نے پانی نہیں دیا اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ ہاں نہیں، یہ زیادتی ہے، یزید وہاں تھا بھی نہیں، یزید وہاں تھا ہی نہیں اصل میں کربلا میں، وہ تو شمر آیا تھا نا، یزید نہیں تھا، اس کو منسوخ کر دیا۔ یزید تو اپنے محل میں تھا، اسے کچھ خبر نہیں، اس وقت تو ٹیلی فونس نہیں تھے نا۔ ہاں یزید کو رحمۃ اللہ، چونکہ کسی میگزین میں نے اس کا جواب دیا ہوں، یزید کا کہ اسے رحمۃ اللہ کہنا چاہیے، تو رحمۃ اللہ بڑے بڑے لوگوں نے کہے، دعا پڑھی اللہم اغفر لہ وارحمہ، وہ تو کہہ چکے، تو ابھی ہمارے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نماز پڑھی گئی نا اس کی، تو دعا کی گئی، تو اس میں کہ اللہم اغفر لہ، مسلمان میں قبرستان میں دفن ہوا ہے، تو کسی مسلمان کے رحمۃ اللہ تو ابھی کہ چونکہ ہمارے مقابلے میں کچھ لوگ کافر انہیں کہتے ہیں، یہ ہمارا ایک طبقہ انہیں کافر سمجھتا ہے، صحیح نہیں، لعنت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جی ہاں جی ہاں ہاں جی، یہ تو حدیث ہے، کئی ایسی چیزیں ہیں، یہ حدیث ہے۔ پھر یہ کہ اس نے کفرت وہ اعلان نہیں کیا نا، وہ مسلمان ہی فوت ہوا ہے، تو ہمیں ضرورت کیا ہے؟ رحمت اللہ کہیں، حضرت یزید کہیں، لعنت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ویسے تو لعن تان تو ویسے بھی منع ہے، پھر مردوں پر لعن تان کیسی؟ ٹی وی پہ باقاعدہ یزید کی قول ہے، اکیلی دکھائی ہے کہیں سے، اچھا
वो यार वायर में क्या, हाँ जी, दिखाइए कि उजड़ा हुआ है और हाँ। ये है, वो एक बहुत बड़ा ड्रामा जो है। एक तस्वुर वो बताते हैं ताकि लोगों को यजीद से नफरत हो। हाँ, असल में वो कोशिश करते हैं, तो हालांकि ये शिया नहीं है, ये तो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, बल्कि डबल सुन्नी कहते हैं, अहले सुन्नत, क्या सुन्नी अहले सुन्नत। जी हाँ, हनीफ और परिवार। अच्छा अहले सुन्नी का मतलब क्या, जो अमीर माविया का मानने वाला, ये मतलब है। उस वक्त जो दो हुकूमतें थी ना, तो सुन्नी से ही मुराद है, अगर उन्हें पता चले तो फिर सुन्नी का लफ्ज़ ख़त्म कर दें, वो यजीद को नहीं मानते, मतलब ये पूरा ड्रामा इसलिए है कि हाँ। लोगों को इल्म नहीं है किसी चीज़ का, इल्म नहीं है। बस जो चला आ रहा है हाँ। वो। अच्छा, दूसरी चीज़ वो जिद करते हैं, मानने के लिए तैयार नहीं। यानी निकाले डिक्शनरी आप कि सुन्नी किसे कहते हैं, शिया किसे कहते हैं, तो मिलेगा कि अमीर माविया की जो हिमायत में थे वो सब सुन्नी। अभी हम कहते हैं हम सुन्नी अहले सुन्नत, तो डबल सुन्नी यजीद के मानने वाले हुए हम, ऐसा कैसा? उसके कोशिश नहीं करते कि तहकीक करें, रिसर्च करें, अपनी जिद पर हैं। जी, अहले तशरीफ कौन होते हैं, कौन सा है? अहले तशी जो असल में ये अहले तशी अहले बैत वाले हो गए। क्या हुए? अहले बैत, ये सब अहले तशी हैं। इन्होंने एक अपना एक नाम बनाया। अब अहले बैत किसे कहेंगे? जो अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए वो अहले बैत हैं। जैसे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, फरमाए थे कि मेरा बेटा इन्नहु मिन अहली, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नहु लैसा मिन अहली, तो तुम्हारे अहले बैत नहीं। किस बुनियाद पर? हालांकि आपका लड़का था कनान, चूँकि ईमान नहीं लाया। तो ये तशरीह कायदे अहले बैत हैं। अभी फातिमा के नस्ल से ये नहीं है, वो तो वहाँ सूरिया में है, मगर ये कहते हैं हम अहले बैत हैं ईमान की वजह से। चलिए शेर आया कि मातम वो करें जो मुमकिन हो शोदा कि हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। बिल्कुल सही, ये भी सही से, हाँ, चूँकि वो जिंदा है। अच्छा, अब लोगों ने क्या है, हमारे लोगों ने भी उसको पेश किया है, जैसे कि कुर्बानी, उन्होंने चूँकि हक के बातिल के सामने कुर्बानी दी, तो उसको मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। तो हमारे यहाँ भी लोग बड़े बड़े तकरीरें जलसे करते हैं, उस तरफ वो तकरीरें करते हैं, 10-10 रोज़ प्रोग्राम होते हैं अपनी तरफ। तो सही बातें बताने की कोशिश करेंगे, तो इतना काफ़ी है। अल्लाह ताला आइंदा पहुँच जाए, माइदा शुरू है।